الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تراویح کے اندر ایک پارہ پڑھا گیا ہے. سورہ انبیاء سے آج تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا ہے. انبیاء سورت کے نام سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انبیاء نبیوں کو کہتے ہیں. تو اس سورت کے اندر مختلف نبیوں کا ذکر ہے. نبی واحد ہے، ایک نبی کو کہا جاتا ہے، اور نبی کی جمع آتی ہے انبیاء، بہت سارے نبی. تو اس صورت کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. تو ان کے جو ہے نا اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. تو اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ انبیاء ہے. شروع میں اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت سمجھ لیں قریب آنے والی ہے، اور لوگ بالکل بے جو ہے نا حس اور غافل پڑے ہیں. کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ قیامت کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اور کیا جو ہے نا اس وقت کے حالات ہوں گے جب قیامت برپا ہوگی. تو بہرحال اس صورت کے اندر ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ان کا مکالمہ نقل کیا گیا ہے. اپنے والد سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کرتے ہو؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اس کے سامنے جھکتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، نہ یہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ ان سے کسی نفع کی نہ نقصان کی جو ہے نا تمہیں امید ہے، نہ نفع کا کوئی لالچ ہے نہ نقصان کا کوئی خطرہ ہے، پھر کیوں ان کے سامنے صبح شام جھکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بجائے ماننے کے نعوذ باللہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ بنا دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے کہ انہوں نے ان کے جو بت خانہ تھا جہاں پر بت رکھے ہوتے تھے ان کو پاش کر دیا اللہ کے حکم سے. بہرحال ان کو اپنے معبودوں کی وہ چیز گستاخی اور بے ادبی پسند نہیں آئی، اور پھر یہ غیر اللہ کی اور ان جو ہے نا اللہ کے نام کی نعوذ باللہ جو بت بنائے ہوئے تھے جن کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا، ان کو انہوں نے پاش کیا. تو ان کے اوپر یہ بات شاق گزری. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سزا دی جائے. اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ان کو سزا جب تک نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارے بت خوش نہیں ہوں گے. اس پر انہوں نے جو ہے نا ایک آگ جلائی کئی عرصے تک. اتنا آگ کے اندر جب شدت اور الاؤ بھڑکا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں نعوذ باللہ پھینکا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. مفسرین نے لکھا ہے کہ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی گرم ہو جاؤ کہ جس سے ان کو شدت اور تکلیف کے اندر اضافہ ہو جائے، یا گرمی کی تپش کی وجہ سے ان کو جو ہے نا تکلیف ہو، نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان کو جو ہے نا تکلیف ہو. چونکہ یہ میرے خلیل پیغمبر ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا جو ہے معاملہ اور ماحول ہونا چاہیے کہ نہ زیادہ ٹھنڈک ہو نہ زیادہ تپش ہو نہ گرمائش ہو. کیونکہ یہ چیزیں بھی جب اچھی چیز بھی جب حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں تو نقصان کا باعث ہوتی ہے. زیادہ تپش بھی، زیادہ گرمی بھی تکلیف کا باعث ہے، زیادہ ٹھنڈ بھی جو ہے تکلیف کا باعث ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو، بس چین سکون راحت ان کو جس میں ہو اس طرح بن کر ان کا خیال رکھنا. اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے کرے. آگ جلاتی ہے اور آج اللہ کے حکم سے وہی آگ ان کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نفع و نقصان کے مالک اللہ ہی ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے نہ کسی کو نقصان دینے والا ہے، دے سکتا ہے، نہ کسی کو خوشی اور جو ہے نا نفع پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ کی منشا اور اللہ کا ارادہ نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے اچھے اور مزیدار دن جو تھے، جو ایام میرے گزرے ہیں آگ میں، جہاں پر ہر روز اللہ جل شانہ کا دیدار ہوتا تھا.
جب آگ میں گئے تو جبریل امین آئے تھے، کہا کہ آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم ان کو جو ہے نا مٹا دیں، تہس نہس کر دیں، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی مجھے اس تکلیف سے جو ہے نا مجھ سے اس تکلیف کو ہٹانے والے ہیں۔ تو بہرحال ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا ہے، ایوب علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں اللہ نے اس کو ہٹایا، اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر۔ آخری آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے پھر اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ احکامات ہیں، اور بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ حج صورت سے بھی جو ہے نا اب آپ حضرات کو اتنی مناسبت جو ہے نا پیدا ہو چکی ہوگی کہ اس طرح جو ہے نا صورتوں کے نام لینے سے کچھ نہ کچھ ذہن میں بات آ جاتی ہوگی کہ صورت کا نام کس وجہ سے ہے، اس صورت کا نام یہ ہے تو اس کا کوئی تذکرہ ہوگا۔ تو سورہ حج جو ہے نا، حج کے نام سب سمجھتے ہیں، حج کس کو کہتے ہیں؟ حج شریعت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے جو صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ جو ایک مرتبہ زندگی میں اس فریضے کو کر لے گا، فرض ادا ہو جائے گا، پھر آگے مرضی ہے زندگی میں جب بھی جتنی بار بھی چاہیں حج کریں، وہ نفلی حج کہلاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کر کے فارغ ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم اب گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے، تعمیر پوری ہو چکی ہے، اب آپ ایسا کریں کہ لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف رخ کریں، اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کے گھر میں حاضری دیں۔ تو تفاسیر کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، یہاں تو کوئی چرند پرند کا وجود بھی نہیں ہے، انسان تو دور، انسانوں کا وجود کا تو تصور ہی نہیں ہے، چرند پرند بھی کئی اکا دکا نظر آتے ہیں، تو کس کو میں یہ اعلان کروں، کس کو سناؤں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ٹھیک ہے یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن تم آواز دو، تمہاری آواز قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری اور کام میرا ہے۔ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، سزا دینا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا مجھ رب کا کام ہے۔ تو اس کا ذکر ہے سورت میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کا، تو فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کے لوگوں نے جو ہے نا اس کو سنا، تمام لوگوں کی روحوں نے سنا ہے، اور سب نے اس کے اوپر جن جن لوگوں نے لبیک کہا ہے اور جتنی مرتبہ کہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آدمی اتنی مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضری دے گا، اور ان کی دعا ہی کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا سے لوگ کھچے کھچے جو ہے نا بیت اللہ چلے آ رہے ہیں، لوگ پوری دنیا سے کوشش کر کے جو ہے نا تیاریاں کر کے، اور اسی طریقے سے اتنا پیسہ لگا کر، اتنا سرمایہ لگا کر، پیسے جوڑ کر جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج اللہ نے بیت اللہ کو کیا شان اور مقام عطا فرمایا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی کمی ہوگی مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں آنے والے لوگوں کے لیے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکات ہے۔ تو بہرحال اس کا انہوں نے اعلان کیا حج کا، اللہ جل شانہ نے سب تک یہ آواز پہنچائی ہے۔ حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ روحیں کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے جواب میں دھڑا دھڑ لبیک کہا ہے۔ تو جنہوں نے دھڑا دھڑ لبیک کہا ہے وہ اتنی مرتبہ لازمی جو ہے بیت اللہ میں حاضری دیں گے۔ جیسے بسا اوقات میں اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے، فلاں آدمی حج کرنے جا رہا ہے، فلاں آدمی ہر مہینے میں جا رہا ہے، فلاں آدمی ہر 2 مہینے میں جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے اس وقت جو ہے نا کام کر دیا ہے، لبیک کہہ کر
اپنا نام لکھوا لیا ہے تو آج جو ہے نا جب وقتاً فوقتاً ٹائم مل رہا ہے یا اللہ کی طرف سے جب ان کے لیے لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ کے گھر میں حاضری دے رہے ہیں۔ ایک تو اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے پھر حج سے متعلق احکامات ہیں، ان کا بھی اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ پھر آخر میں ایک اہم جو ہے مسئلے کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں مثال کے ذریعے کہ مشرکین سے کہہ دیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حقیقت تو اتنی گئی گزری ہے اور ان کی جو ہے نا اصلیت اتنی ہی ہے کہ وہ جو ہے نا اتنے کمزور ہیں ان کے یہ معبودان باطلہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یہ معبودان باطلہ ایسے ہیں، اتنے جو ہے نا کمزور ہیں، بے اختیار ہیں کہ اگر یہ کوشش کریں کہ کسی مکھی کو بنانے کی اپنی طرف سے، اور کاموں کو تو چھوڑ دیں، مکھی جو سب سے کمزور ترین مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں کسی مخلوق جو ہے نا مچھر یا مکھی کی تخلیق تو وہ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ تمہاری تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی کھانے کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر لے جائے تو یہ سب مل کر اس کو بھی نہیں جو ہے نا چھڑا سکتے، اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتے کہ ان کا کھانے میں سے کوئی چیز لے کر جا رہی تھی، اس کو وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو باقی یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ شرک کا مضمون بار بار بیان فرمایا، شرک کا رد فرمایا، اور اپنی توحید کا اللہ جل شانہ نے مضمون بیان فرمایا کہ بھائی اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نعوذ باللہ اپنا معبود سمجھتے ہیں یا کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں یا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ نے بار بار ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے اس طرح ہاتھ مت پھیلاؤ، غیر سے مدد نہ مانگو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔